السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج ہم کتاب عمدۃ الاحکام سے پڑھیں گے باب نمبر 8 حدیث نمبر 39 اس کا عنوان ہے حیض، حا یا ضاد حیض۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبرأہ من فوق 7 سماوات، وہ روایت کرتی ہیں ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاض فلا اطہر افأدع الصلاة۔ ان فاطمہ بنت ابی حبیش، ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، سألت سوال پوچھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو سوال پوچھنا چاہیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم سے ضرور پوچھ لیا کرو، بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ، براہین اور حجج کے ساتھ پوچھا کرو، حجت کے ساتھ دلیل ضرور لیا کرو۔ تو فاطمہ بنت ابی حبیش نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال پوچھا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقالت، اور کہا، انی استحاض، انی بے شک میں، استحاض استحاضہ سے ہوں، مجھے استحاضہ کا عارضہ لاحق ہے، میں استحاضہ میں مبتلا ہوں۔ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حیض کیا ہوتا ہے اور استحاضہ کیا ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور بھی اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے حدیث پڑھ لیں، انی استحاض، بے شک میں استحاضہ میں مبتلا ہوں، استحاضہ کا عارضہ مجھے لاحق ہے، فلا اطہر، پس میں پاک نہیں ہوتی۔ کیا معنی فلا اطہر کا؟ یہاں پر معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ خون ختم ہی نہیں ہوتا، یہ خون رکتا ہی نہیں ہے، یہ خون ایسا خون ہے کہ جو مسلسل آتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ افأدع الصلاة، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ افأدع، کیا پس میں چھوڑ دوں الصلاة، نماز؟ قال لا، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان ذالک دم عرق، ان بے شک، ذالک یہ، دم خون ہے، عرق رگ، آنت۔ یہاں پر مراد عرق سے وہ آنت ہے جو رحم کے نیچے ہوتی ہے، رحم بچے دانی کو کہتے ہیں۔ جب وہ زخمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو رحم بچے دانی کے نیچے ایک رگ ہوتی ہے، آنت ہوتی ہے، جب وہ زخمی ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے تو اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو خون آتا ہے، اس خون کو استحاضہ کہتے ہیں، اس خون کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں۔ جو حیض کا خون ہے وہ رگ رحم کی گہرائی میں ہوتا ہے، رگ رحم کی گہرائی میں ہوتا ہے، بچے دانی کی جو رگ ہوتی ہے اس کی گہرائی میں ہوتا ہے، وہ خون وہاں سے آتا ہے۔ یہ والا جو خون ہے یہ رحم کے نیچے ایک رگ ہوتی ہے، آنت ہوتی ہے، جب وہ زخمی ہو جائے یا پھٹ جائے تو تب یہ خون آتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں جو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نماز نہیں چھوڑنی،
اور نماز کیوں نہیں چھوڑنی؟ اس لیے کہ ان ذالک دم عرق، یہ تو ایک آنت کا خون ہے. ان ذالک دم عرق، یہ تو ایک رگ کا خون ہے. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولكن اور لیکن، دع الصلاة، دعی چھوڑ دو، الصلاة نماز، قدر الأيام ان ایام میں، ان ایام کی تعداد کے مطابق، التي كنت تحيضين فيها، التي جن میں، کنتی تم، تحیضین فیہا حیض سے گزرتی ہو، فیہا ان میں. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جس خون کی وجہ سے نماز چھوڑی جاتی ہے وہ حیض کا خون ہے. یہ جو خون آ رہا ہے یہ حیض کا نہیں ہے، یہ خون ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے آنے لگتا ہے. تو آپ اندازہ لگا کر صرف انہی دنوں میں نماز چھوڑو جن دنوں میں حیض آتا ہے. جن دنوں میں حیض آتا ہے ان دنوں کا اندازہ لگا لو کہ اتنے دن مجھے حیض آتا ہے، اتنے دن حیض کا خون آتا ہے، تو اتنے دن نماز چھوڑ دو. اس کے بعد جب وہ دن مکمل ہو جائیں تو پھر غسل کرنا ہے، اور غسل کر کے دوبارہ سے اپنی نماز کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. کیونکہ استحاضہ کا خون وہ خون نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز چھوڑی جائے. ثم اغتسلی، پھر تم غسل کر لو خوب اچھے طریقے سے، وصلی، اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھو. یہاں پر یہ بات خوب اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام میں شرم و حیا ہے. الحیاء جزء من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، جزو لا ينفک ہے. لیکن دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سیکھنے اور سکھانے میں، سمجھنے اور سمجھانے میں شرم و حیا مانع اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر پھر اصول یہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اور جیسا کہ ہم نے احادیث پڑھی ہیں کہ خواتین پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسائل دریافت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور انہیں بتائی جاتی ہیں، باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ حالانکہ ہمارے خیال کے مطابق جو ہے وہ شاید شادی شدہ افراد کے لیے ضروری ہوں، لیکن وہ ان میرڈ ہوتے ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوتی. تو شادی سے پہلے ہی انہیں وہ باتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بھاری بھاری فیسیں دے کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان تعلیمات کو سیکھنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں سے اکیلی نکلتی ہیں، اکیلی جاتی ہیں اور اکیلی آتی ہیں، محرم ان کے ساتھ نہیں ہوتا. حالانکہ اسلام نے سختی سے منع کیا عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے کہ وہ بغیر محرم کے نہ نکلے. محرم کون ہے؟ اس کا والد ہے. محرم کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، سگا بھائی. محرم کون ہے؟ اس کا خاوند ہے. محرم کون ہے؟ اس کا سگا چاچا ہے، اس کے سگے ماموں ہیں. تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، بغیر محرم کے کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتی ہیں، کتنی بچیاں نکلتی ہیں، اور جس طرح کا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین پردے والے ماحول میں، اور جس طرح کے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں کسی عالم دین سے، کسی شیخ سے، کسی استاد سے یہ مسائل سیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل درپیش ہیں. خواتین اسلام کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم میں یہ سسٹم رکھا ہے تو پھر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس کے احکام کیا ہیں، معلوم ہونا چاہیے انہیں. یہ جو خون آ رہا ہے کیا یہ حیض کا ہے یا استحاضہ کا ہے؟ کیونکہ اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ان باتوں کا سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان بہن بیٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے.
کیونکہ اس پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں. کیونکہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. تو کفر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان احکام کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے جو خون حیض ہے، حیض کا جو خون ہے، یہ بلوغت کی علامت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ بچی اب بالغ ہو چکی ہے، سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے، جوان ہو چکی ہے. اس کے برعکس جو استحاضہ کا خون ہے یہ ایک بیماری کی علامت ہے، یہ بیماری کی علامت ہے. اور یہ جو خون ہے استحاضہ کا، یہ حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور بعد میں بھی آتا ہے، نہیں رکتا. اب زیادہ تر خواتین اس خون کو حیض کا خون سمجھتی ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا قرآن و حدیث کا، اس لیے وہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کتنے زیادہ بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے. کیونکہ دیکھیے جہالت عذر نہیں ہے، جہالت عذر نہیں ہے. انسان کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا تمہیں؟ کیوں نہیں پتا تھا؟ کیوں نہیں تم نے علم حاصل کیا؟ کیوں نہیں تم نے علم حاصل کیا؟ اب آج کے دور میں علم کے وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہر انسان کی دسترس میں ہے. کیوں نہیں حاصل کیا تم نے علم؟ دنیا جہان کا علم حاصل کیا. اگر علم حاصل نہیں کیا تو شریعت کا علم حاصل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا تم نے؟ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جہالت جو ہے یہاں پر انسان یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا. کیوں پتا نہیں تھا تمہیں کس لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں؟ تمہیں پتا کرنا چاہیے تھا نا کہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے یہ فضول نہیں ہے، بیکار بے مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل علیہم السلام بھیجے. تو کیوں بھیجے؟ یہ نبیوں اور رسولوں کو سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں شروع فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل کیا، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. تمہیں چاہیے تھا کہ تم وقت نکالتے، علم حاصل کرتے، قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کرتے، سلف صالحین کے منہج پر. کیوں نہیں کیا تم نے؟ تو چونکہ اکثر خواتین پڑھتی نہیں ہیں، سیکھتی نہیں ہیں، قرآن حدیث کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ حیض ہی ہے اور وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑتی جاتی ہیں، حالانکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے. اب آئیے بالوضاحت اس مسئلے کو سمجھ لیں. دیکھیے جو خون حیض کا ہوتا ہے وہ گاڑھا، سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے. خون حیض گاڑھا، سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے. جب یہ ختم ہوتا ہے تو خاکی یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے، مگر وہ حیض نہیں ہوتی. اور جو خون استحاضہ ہے یہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ فرق کر سکیں کہ آیا یہ خون حیض ہے یا استحاضہ ہے. اگر خاتون حیض اور استحاضہ کا فرق پہچانتی ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرے گی، یعنی کہ حیض آنے پر نماز چھوڑ دے گی اور حیض کے بعد استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی. ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گی. نہیں غسل نہیں، صرف تازہ وضو. جی اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں ہے کہ کون سا حیض کا ہے کون سا استحاضہ کا ہے، تو پھر حیض وقت پر اگر آتا ہے تو وہ عادت کے دنوں میں نماز کو ترک کرتی. یہ مطلب ہے وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ عادت کے دنوں میں نماز کو ترک کرے گی، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی.
اور اگر خون آ رہا ہے، جو پیریڈ ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، اس کے جو دن ہیں 5 6 7 عرف عام کے مطابق ہر علاقے کی خواتین وہاں پر دیکھا جائے گا کتنے دن ہوتا ہے، اس کے مطابق جب وہ دن پورے کر لیے تو اب جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ استحاضہ ہے۔ حیض کے دنوں کو مکمل کر کے غسل کرنا ہے اور غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ سمجھا جائے گا۔ اگر خاتون کو دونوں خونوں کی پہچان نہیں ہے، حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ جو اپنی قریبی رشتہ دار اور ہم عمر خواتین ہیں ان سے پوچھے گی اور ان کی عادت کو دیکھے گی، تو جو ان کی عادت ہے اس کے مطابق عمل کرے گی۔ ان کی عادت ہے 5 دن 6 دن، تو پھر وہ 5 6 دن 7 دن جو بھی عادت کے ہیں وہ مکمل کرے گی، اور جب وہ مکمل ہو جائیں تو پھر غسل کر کے نماز پڑھے گی، حتیٰ کہ اسے پہچان ہو جائے یا اس کی اپنی عادت بن جائے اسی لیے جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، مانے حیض گولیاں ہوتی ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، ان کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اطباء بھی اس سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اطباء بھی اس سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ وفی روایت ولیست بالحیضۃ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ولیست بالحیضۃ، یہ خون حیض کا نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ، ہاں جب حیض کا خون آئے، فترک الصلاۃ فیہا، تو ان ایام میں نماز کو چھوڑ دو۔ فاذا ذهب قدرها، پھر جب وہ دن مکمل ہو جائے، فاغسلی عنک الدم، تو اپنا خون اپنے سے اچھے طریقے سے دھو لو، غسل کر لو، پاک صاف ہو جاؤ، وصلی، اور نماز شروع کرو، نماز پڑھو۔ تو ہم نے کہا کہ استحاضہ کا خون زردی مائل ہوتا ہے اور حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے۔ حیض کا خون پلید ہوتا ہے جس کا دھونا واجب ہے، اور اسی طرح جو لیکوریا ہے، یہ سفید رطوبت ہوتی ہے سیلان رحم، یہ بھی موجب غسل نہیں ہے، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ باقی یہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ چکا ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.